کیا آپ کو دودھ پینا پسند نہیں تو دہی کھا کر آپ دودھ سے بھی زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دہی ایک ایسی غذا ہے جس کو خالص دودھ کے جاڑ لگانے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دودھ سے بہت ساری دوسری اشیاء تیار کی جاتی ہیں، لیکن دہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غذا ہے۔ دہی پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں دودھ کے برابر تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دودھ میں ہیں، اسی لیے ایسے افراد جو دودھ نہ پیتے ہیں وہ دہی کا استعمال کر کے دودھ میں موجود تمام وائٹامنز حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو موٹاپے کا شکار ہوں وہ دہی کا باقاعدہ استعمال کر کے موٹاپے جیسے موذی مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دہی موٹاپے کی رفتار کو سست کرتا ہے، خاص طور پر ایسی خواتین جو زچگی کے عمل سے گزر رہی ہوں ان کے لیے مفید ہوتا ہے، اور ایسی خواتین کو دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر دہی کے طبی فوائد کی بات کریں تو دہی کا استعمال اگر بالوں پر کیا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی و سکری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بال سلکی ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔ دہی وزن متناسب رکھنے میں مددگار ہے۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں بھی فائدہ مند ہے۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی کھانے سے دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی اور قبض میں کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ دہی دودھ کی نسبت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ دہی کیل، مہاسوں اور چکنی جلد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا ماسک چہرے پر ضرور لگائیں۔ دہی کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی آنتوں کے انفیکشن میں محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کے استعمال سے وٹامن بی، وٹامن ڈی اور کیلشیم حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ دہی کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کریں، مثلاً چینی کا استعمال نہ کریں۔ اسے اس کے کھٹے پن کے ساتھ ہی کھائیں تو آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔